اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں اس واقعے کا، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور نائب میں وہ تمام کوالٹیز ہوتی ہیں جو ہیڈ ہوتا ہے، اس میں جو کوالٹیز ہوتی ہیں، جو وائس اس کا ہوتا ہے، اس میں بھی وہی تمام کوالٹیز ہوتی ہیں۔ تو ہمارے اندر اللہ کی تمام صفات موجود ہیں، سوائے اس کے کہ اللہ خالق اور ہم مخلوق ہیں، صرف ہمارے اسٹیٹس میں فرق ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اعتراض کیا، یہ بلکہ فرشتوں کی طرف سے اعتراض نہیں تھا، نعوذ باللہ، وہ اللہ کے کسی بھی حکم پر یا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ایکشن پر آبجیکشن نہیں کر سکتے تھے۔ یہ انہوں نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ آپ ایک ایسی مخلوق بنا رہے ہو جو زمین میں فساد مچائے گی۔ تو اللہ نے کہا کہ مجھے ان چیزوں کو جاننا جو تم نہیں جانتے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر لیا اور ان کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے، مطلب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر علم کی بنا پر فضیلت دی۔ اب فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو آمنے سامنے کھڑا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے پاک ذات، ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں تو صرف وہی باتیں معلوم ہے جو تو نے ہم کو سکھائیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا تو انہوں نے وہ تمام باتیں سنا دیں۔ تو فرشتے جو ہیں وہ سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ انسان کو علم کی بنا پر فضیلت دی ہے، اور کس بنا پر شیطان کو کس بنا پر اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دیا۔ عبادت گزار تو وہ بھی تھا وہ جنوں میں سے، لیکن شیطان جو ہے اس کا نام عزازیل تھا، اور وہ جنوں میں سے تھا، زمین میں ہی رہتا تھا، لیکن وہ اتنا عابد تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ نے اس کا درجہ بلند کر کے اس کو جنت میں انٹر ہونے کی پرمیشن دیتی تھی، تو وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، شیطان کے پاس بھی وہ فضیلت تھی جو انسان کے پاس تھی، لیکن ہوا کیا، اس نے تکبر کیا۔ آج ہماری بھی یہی مثال ہے، ہمارا یہی حال ہے کہ ہمارے پاس علم آتا ہے، ڈگریز آتی ہیں، ہم کسی سٹیٹس پہ پہنچتے ہیں، ہم کسی پوائنٹ پہ ہوتے ہیں اپنی لائف میں، تو صرف اور صرف پراؤڈ فیل ہونے کی وجہ سے، اپنی پرائیڈ کی وجہ سے، اپنی ایگو کی وجہ سے ہم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دنیا ساری جو ہے ہمارے لیے کیڑا مکوڑا بن جاتی ہے، اور بس ہم ہی اس دنیا میں ایک واحد راج کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو شیطان کا حال دیکھ لیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کافروں میں سے کر دیا۔ پھر اس کے بعد اگلا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم جنت میں رہو، جو مرضی کرو، جو مرضی کھاؤ، سوائے اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ درخت گیہوں یعنی گندم کا، یا پھر بعض قول کے مطابق انگور انجیر کا شاید درخت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا۔ اب شیطان جو ہے وہ شکل بدل کے آیا، اور اس نے حضرت حوا کو بھڑکایا اور بہکایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا کہ یہ درخت، یہ جو پھل ہے، یہ اگر تم کھاؤ گے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ تو اللہ تمہیں وہ ہمیشگی نہیں دینا چاہتا، اللہ تمہیں امورٹل نہیں کرنا چاہتا، تو اس لیے تمہیں کھانے سے منع کہ تم کھا لو، پھر تم جو ہے وہ تمہیں امورٹیلٹی مل جائے گی۔ اب اس کو اگر ہم اگزامپل لیں اپنے لیے، اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ڈیپریویشن۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس پوائنٹ پہ، اس ویکنس پہ اٹیک کیا، محرومیت۔ انسان کے پاس جو چیز نہیں ہوتی نا، بے شک اس کے پاس جتنی مرضی بلیسنگز ہوں، پر جو نہیں ہے اسی کی اس کو محرومیت ہے، وہیں پہ وہ اٹکا رہتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے۔ انسان یہ فوکس کرنے کے بجائے کہ جس اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اس نے مجھے کسی ایک چیز سے محروم رکھا ہے، تو کوئی ریزن ہوگی، اس میں کوئی حکمت ہوگی، پر نہیں، ہمیں وہی چاہیے، ہم اسی سے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہی نہیں ہے۔ تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ اس کی باتوں میں آ گئے، تو انسان بھی جو ہے وہ ایکسکیوزز مان لیتا ہے کہ ہاں یہ بات ہوگی۔ انسان اس بات پہ بلیو رکھ کر لیتا ہے کہ ہی از ڈپرائیوڈ، وہ اس کو محروم رکھا گیا ہے، جان بوجھ کے رکھا گیا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس سے محروم کر دیا، اور انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ انسان جن چیزوں سے محروم ہوتا ہے اور پھر وہ ایکسکیوزز میں آ کے اسی چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس لباس کیا ہے، ٹریجڈیز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا غلطی ہوئی کہ مجھ پہ اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ ہم نے کیا کیا، ہم شیطان کی باتوں میں آ کے بہک گئے، اور ہم نے ایک اسی چیز کے پیچھے جو ہے ضد باندھ لی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کی وجہ سے ہم سے دور رکھا تھا۔
پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں لیسن لیتے ہوئے لاسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اندازہ ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تم نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو جب کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو، انسان ہے نا باتوں میں آ جاتے ہیں، تو اگر ایسی ٹریجڈیز آنا سٹارٹ ہو جائیں آپ کی اپنی مسٹیک کی بنا پر، تو ایکسیپٹ کر لیں اپنی مسٹیک کو اور اللہ سے رجوع کریں.